جانسا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے، جہاں پر سرفراز ایک دفعہ سے پھر آفس پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی سرفراز آفس میں جاتا ہے تو یہ دیکھ کر امن و شیروان کو بہت ہی غصہ بھی آتا ہے۔ تبھی جعفر سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اس کے ڈیوز بھی کلیئر کرواؤ، اسے ریزگنیشن لیٹر بھی دے دو۔ اس انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو اسے اپنے آفس میں نوکری کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ بات سننے کے بعد تبھی جعفر HR کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ نوشیروان کے آرڈر ہے کہ سرفراز کو اس کا ریزگنیشن لیٹر اور اس کے ڈیوز آج ہی کلیئر کر دیے جائیں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی HR اب یہی کرتا ہے، سرفراز کے کیبن میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ آپ آ کر میری بات سنیں اکاؤنٹنٹ پر۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب سرفراز جیسے ہی آتا ہے تبھی اسے ریزگنیشن لیٹر اور اسے ڈیوز کلیئر کروا دیتا ہے۔ یہ بات دیکھ سرفراز کو تو بہت ہی زیادہ غصہ بھی آتا ہے کہ آخر یہ کیا؟ تبھی اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے تو ایسی کوئی غلطی بھی نہیں کی۔ بات سننے کے بعد تبھی HR کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تمہارا باس کے ساتھ ہے، جاؤ اور جا کر باس کے ساتھ بات کرو۔ ہمیں تو اوپر سے آرڈرز آئے تھے، جو ہمیں آرڈرز ملے نے تو انہی پر بس عمل کیا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز ریزگنیشن لیٹر اور ڈیوز لے کر اب نوشیروان کے آفس میں چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اب جعفر کو بہت غصہ آتا ہے کہ کتنا المینٹ انسان ہے، اس نے اپوائنٹمنٹ تک نہیں لی اور آفس میں گھسا ہے۔ اب نوشیروان جعفر کو اشارہ کرتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہنا، اس کو تو میں ہی ہینڈل کر لوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی جعفر خاموش وہاں پر کھڑا رہتا ہے تو تبھی یہ دیکھ کر نوشیروان کہتے ہیں کہ ہاں کس کام کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ کیا تمہارے ڈیوز تمہیں کم ملی ہیں؟ یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتا ہے کہ نہیں تو مجھے کام نہیں ملے، لیکن یہاں پر جب ہماری لڑائی ہی نہیں تھی تو تم نے مجھے آفس سے کیوں نکالا؟ گھر کی باتوں کو کبھی آفس میں کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے تو کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ میں آفس میں آ کر کبھی بھی گھر کی بات کروں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی نوشیروان کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ نوشیروان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لڑائی تم نے شروع کی ہے تو اسے اب میں ہی ختم کروں گا اور میں تو اب بات کر کے ہی رہوں گا۔ پھر سرفراز نوشیروان سے کہتا ہے کہ دیکھو تم آپ آئے ہو اس کی زندگی میں اور تمہیں اس کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہے جتنا کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ کیا پتا کہ وہ کیا کیا کرتی رہی ہے، تم نے اس کے ساتھ شادی کر کے تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب نوشیروان بہت ہی غصے سے سرفراز کی جانب دیکھتے ہیں۔ تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ اس میں غصہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں، میں تو دعا کی حقیقت بس تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد نوشیروان کہتے ہیں کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یہ بات سن کر تبھی سرفراز کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے کہ یہ بات تم نے شروع کی ہے تو بات تمہیں کر کے ہی رہوں گا۔ یہاں سے ہی دیکھ لو کہ تم سے پہلے دعا کے زبان پر میرا نام تھا، تم نے تو اپنی دولت سے دعا کو خریدا ہے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ یہ نوکری بھی میرے پاس نہیں تھی، میں تو ایک کنگلا انسان تھا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی نوشیروان کہتا ہے کہ ہاں تمہاری حقیقت سے پہلے واقف نہیں تھی۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتا ہے کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا، اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ پہلے میری حصے میں آئی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد نوشیروان کو بہت غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن نوشیروان اپنے غصے کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا۔ تبھی اپنے ڈرا سے اپنی پستول نکال کر کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ ساری گولیاں تمہارے حلق میں اتر جائیں۔ سرفراز نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریزگنیشن لیٹر اب بہت ہی زور سے نوشیروان کی جانب پھینک دے، تبھی کہتے ہیں کہ نہیں مانتا میں اس ریزگنیشن لیٹر کو۔ سرفراز کہتے ہیں کہ جاتے جاتے کہ میری بات سن لو، وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، تم نے جو اپنی دولت کے بلبوتے پر اسے خریدا ہے میں جان چکا ہوں اس کی حقیقت، اور اس آفس میں بھی سب کو یہی بتا دوں گا۔ دعا کو ایک اڈے سے ایک بہت ہی داموں مہنگے قیمت سے خرید کر لے کر آئے ہو، جس لڑکی کو میں نے اڈے پر بیچا اور تم نے اس لڑکی کو اڈے سے خریدا۔ یہ بات سننے کے بعد جعفر بہت ہی زور سے اب سرفراز کو دھکے دے کر اب آفس سے باہر نکالتے ہیں، لیکن سرفراز کہتے ہیں کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ اور تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور نہ ہی تم مجھے آفس سے باہر نکال سکتے ہو۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ تو زیادہ ہی بدتمیزی کر رہا ہے تبھی اب جعفر گارڈز کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو دھکا دو، آفس سے باہر نکال دو، آج کے بعد یہ انسان آفس میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ جعفر اب گارڈز کے ساتھ مل کر سرفراز کو اب آفس سے دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے، لیکن سرفراز کو بہت ہی زیادہ غصہ بھی آتا ہے۔ سرفراز کہتا ہے کہ جو کچھ آج میرے ساتھ اس نے پورے آفس کے سامنے کیا ہے اس کا بدلہ تو میں اس سے چکا کر ہی رہوں گا، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کرنے والا، چاہے پھر کچھ بھی ہو۔ کچھ آج اس نے میرے ساتھ کیا ہے، مجھے آفس سے دھکے دے کر باہر نکالا ہے، اس طرح میں بھی اسے دھکے ہی دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اسے تو اپنی غرور ہے دولت، غرور کو اور دولت کو میں نے خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی سرفراز نہیں ہے۔ لیکن سرفراز بدلے کی آگ میں اتنا زیادہ برک چکا ہے، تبھی کہتا ہے کہ کیوں نہ میں فضا کو اپنی محبت کے جال میں پھانس دوں، جس طرح اس کا پہلا بچہ مر گیا تھا تو میں نے چکنی چکنی باتیں کر کے اسے اپنے جال میں پھانس لیا تھا اور اس نے میری بات بھی مان لی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں بھی اب ایسا کرتا ہوں تو یقیناً فضا میری باتوں میں آ جائے گی اور معاف بھی کر دے گی۔ یہ بات ابھی سرفراز کو نہیں پتا کہ فضا اس کی شکل سے بھی نفرت کرتی ہے اور فضا اب کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آنے والی کو۔ تو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو صرف اس کی وجہ سے تکلیف ملی اور مجھے ابھی تک اس نے ذلیل
کیا صرف اس وجہ سے بہن دعا گھر سے بھاگ گئی اور میری بہن نے اس کی وجہ سے اتنی مشکلات اٹھائی اور میری بہن کو آج بھی یہ ذلیل کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تو یہی سوچ لیتی ہے کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی اس جیسے گھٹیا شخص پر یقین نہیں کرے گی، اور کیونکہ یہ شخص یقین کے قابل ہی نہیں ہے، ایسا شخص کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ بات تو میں اب جان چکی ہوں۔ اور ویسے بھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس بچے کے سہارے میں پوری زندگی گزار لوں گی، میں کبھی بھی اس سرفراز کے ساتھ زندگی گزارنے کا نہیں سوچ سکتی۔ سرفراز نے سوائے دکھ اور تکلیفوں کے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اور میں اس کے ساتھ جانے کا سوچ بھی لوں تو کیسے سوچوں، کیونکہ ذہن میں تو پہلے یہی بات آتی ہے کس طرح سے وہ مجھے ذلیل کرتا تھا، صرف یہ کہہ کر کہ میری بہن بد کردار ہے اور میں بھی بد کردار ہوں۔ دوسری طرف سرفراز اس بات کے لیے بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب تو اسے فائنینشلی کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور اس کا باپ تو اس کی شکل دیکھنے کو بھی نہیں چاہتا۔ سرفراز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے، کہاں جائے اور کس کمپنی میں جا کر جاب کرے، کیونکہ اب جہاں پر بھی وہ جاتا ہے تو اس سے ایکسپیرینس لیٹر دیکھنے کو ملتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سرفراز کی بات بن ہی جاتی ہے تو اس سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ پہلے وہ کس کمپنی میں کام کر کے آئے ہیں۔ جیسے ہی سرفراز بتاتا ہے، شیروان کی کمپنی کا نام سننے کے بعد سب بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہ وہ کمپنی تو اتنی اچھی ہے اور آپ کو وہاں سے کیسے نکالا گیا۔ سرفراز کے بات کرنے کا سٹائل بھی ایسا ہے کہ موسٹلی کمپنی سے اسے